سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل، پریشانیوں اور بیماریوں کے آسان حل، اسلامک وظائف، مسنون دعائیں اور مسنون اعمال، بزرگان دین کے بتائے ہوئے مجرب وظائف، اقوال اور آزمودہ ٹوٹکے لے کر یوٹیوب کے سب سے بہترین اسلامک چینل اسلامک وظائف آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بذریعہ میسیج آپ تک پہنچ سکے اور ہماری کوئی بھی آنے والی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. ہمارے اس چینل پر روزمرہ سبسکرائبرز کی بڑھتی ہوئی تعداد سے اس بات کا اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے چینل کو کس قدر پسند فرما رہے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز، ہمارے وظائف کو کس حد تک لائک اور شیئر کر رہے ہیں. آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور بہت سارے دوست احباب کی طرف سے ہمیں اس حوالے سے میسیجز اور کمنٹس موصول ہوئے ہیں جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے. بات بات پر، ذرا سی بات پر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. گھر کا ہر فرد دوسرے فرد کو کاٹ کھانے پر تلا ہوا ہے. گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اور لڑائی جھگڑے ایسے چل رہے ہیں کہ جیسے گھر میں ضروری ہے کہ اگر لڑائی جھگڑا نہ ہو تو گھر کا جو گھر میں بسر ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ بہت ساری بیماریوں نے گھر میں جنم لے رکھا ہے. علاج وغیرہ کروانے کے باوجود بھی کوئی ان سے فرق نہیں پڑ رہا. بہت زیادہ پریشانی اور مشکل کے حالات میں ہے. گھر کا ہر فرد ہی اس مسئلے کا شکار ہے. تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک ہم پر خصوصی فضل فرمائیں کہ جب بھی جو بھی کوئی بیماریاں ہوں، مثلا جسم پر دانے وغیرہ نکلتے ہیں، جسم میں، کمر میں اور ماتھے پر پسینہ آیا رہتا ہے، اس کے ساتھ جسم میں درد ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر والا تمام افراد ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. تو ان تمام مسائل اور پریشانیوں کا حل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مسائل اور یہ پریشانیاں کیوں ہیں. تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسی کون سی خاص بات ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ، پریشانی یا کوئی بیماری ہو یا کسی بھی قسم کے شرعی مسئلے کے بارے میں آپ حل جاننا چاہ رہے ہوں تو آپ ہمیں فیس بک پیج پر میسج کیجئے. فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل آپ کو جلد سے جلد فراہم کیا جائے گا. آج کے اس عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں مہمان وغیرہ یا رشتہ دار، دوست احباب آتے ہیں اور ان کا آنا بہت اچھا ہے. آپس میں رشتہ داری، دوستی بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بعض اوقات ایسے دوست احباب جو کہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو ان کی وجہ سے گھروں میں منفی توانائیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. تو ان منفی توانائیوں کی وجہ سے گھر کے ہر فرد پر یہ اثر کرتی ہیں تو گھر کے تمام افراد بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. اس کے ساتھ گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہونے لگتے ہیں. گھر میں آنے والے رشتہ دار، مہمان، دوست احباب، بہن بھائی جو بھی گھر میں آتے ہیں، ہر انسان اپنے ساتھ توانائی رکھتا ہے. تو ان کے ساتھ ان کے آنے کی وجہ سے
وہ گھر میں منفی توانائیاں لے کر آ سکتے ہیں۔ توانائی ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، مثبت اور منفی دونوں ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ منفی توانائی ہے یا مثبت توانائی ہے، لیکن وہ توانائی لے کر آ سکتے ہیں جس توانائی کے باعث گھر کا جو سکون ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی گھر کے افراد جو ہے وہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں منفی توانائی ہے یا نہیں ہے، یعنی گھر میں اگر آپ کو پتا ہے کہ منفی توانائی کی وجہ سے اثر ہو رہا ہے، آپ یہ پتہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں منفی توانائی کا اثر ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کا بہت آسانی سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ بہت ہی سستا ترین نسخہ اور بہت ہی آسان سا نسخہ ہے یہ کہ آپ اگر جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ کے گھر میں بھی منفی توانائی کا اثر ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانی کی مدد سے آپ یہ طریقہ جان سکتے ہیں کہ گھر میں آپ کے منفی توانائی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک صاف شیشے کا گلاس آپ نے لینا ہے۔ شیشے کے گلاس میں آپ نے 1/2 تک سمندری نمک جو ہے وہ 1/2 تک اس میں ڈالنا ہے۔ شیشے کا ایک گلاس لیں، اس میں 1/2 سمندری نمک ڈال دیں۔ اب اس میں پانی ڈال کر بھر دیں، یعنی بقیہ جو حصہ بچ گیا ہے اس میں پانی ڈال کر اس گلاس کو بھر کر گھر میں جہاں آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اس حصے میں، گھر کے اس حصے میں منفی توانائی ہو سکتی ہے، تو اس حصے میں آپ اس گلاس کو، نمک بھرے پانی کے گلاس کو اس کمرے میں، اس گھر کے اس حصے میں رکھ دیں۔ گلاس کو اسی جگہ 24 گھنٹے تک رہنے دیں، اور بالکل بھی اس کو ایک جگہ جہاں پر آپ نے رکھ دیا ہے وہاں سے اس کو نہ ہلائیں۔ کوشش کریں کہ اگر کسی کمرے وغیرہ میں رکھ رہے ہیں تو ایسی جگہ رکھیں تھوڑا پیچھے چھپا کے کہ اگر کوئی بچہ وغیرہ اس کو دیکھے ہی نہ، کیونکہ بچہ وغیرہ کوئی دیکھے گا تو وہ اس کو یا تو ہلا دے گا یا پانی گرا دے گا یا کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے گی، اس لیے کوشش کریں کہ اس کو پیچھے کی طرف چھپا کر رکھیں۔ اب 24 گھنٹے کے بعد اگر پانی صاف رہے، پانی اپنے رنگ میں، نمک اس میں گھل جائے اور پانی صاف ہی رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا یہ حصہ بالکل کلیئر ہے۔ آپ یہ عمل گھر کے ہر کمرے میں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک کمرے میں کریں، دوسرے میں کریں، تیسرے میں کریں۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس کمرے میں منفی توانائیاں جو ہیں ان نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ اب اسی طریقے سے 24 گھنٹے ایک کمرے میں، پھر اگلے 24 گھنٹے کسی دوسرے حصے میں جا کر پانی رکھیں۔ اسی طرح سے نئے سرے سے آپ نے یہ گلاس میں 1/2 نمک ڈالنا ہے، اس کے بعد پانی سے اس کو بھر کر گلاس کو کسی دوسرے کمرے میں اسی طرح سے 24 گھنٹے پڑا رہنے دیں۔ اب 24 گھنٹے کے بعد اگر تو گلاس میں موجود پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے تو اس طریقے کو دوبارہ دہرائیں۔ اگر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ گلاس کا پانی تبدیل ہو رہا ہے تو آپ اس طریقے کو دوبارہ سے دہرائیں۔ پانی کے رنگ کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں منفی توانائی موجود ہے، لہذا عبادات کے ذریعے اس حصے کو صاف کریں۔ گھر کے جس کمرے میں بھی ایسا آپ کو محسوس ہو کہ پانی کا رنگ بدل چکا ہے، کوشش کریں کہ اپنی آپ جو بھی عبادات کرتے ہیں گھر میں وہ اس کمرے میں مخصوص کر لیں، اور وہ جو ایک کمرہ اگر ہو زیادہ ہوں تو ایک کمرے میں کریں، پھر 2-4 دن، ہفتے کے بعد پھر سے اس کمرے کو چیک کر کے پھر دوسرے کمرے میں کر لیں، اس طرح سے۔ لیکن اگر ایک ہی کمرہ ہے تو عبادت کے لیے اسی کمرے کو مخصوص کر لیں، اپنی نماز، تسبیح، تلاوت وغیرہ اسی کمرے میں کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کی 2 سورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر پانی جو ہے اس کمرے کے چاروں کونوں، پانی پر دم کر کے اس کمرے کے چاروں کونوں پر پانی چھڑک دیں، اور کوشش کریں کہ ہر کمرے کے چاروں کونوں پر پانی اگر چھڑک دیا جائے تو بھی انشاءاللہ تمام طرح کی جو اس قسم کے مشکلات، رکاوٹیں وغیرہ ہوں گی وہ اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔
آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد